النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم. آدمین کرام، برادران اسلام، عزیز طلباء اکرام، اگر سن رہی ہیں تو میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی راتوں میں آخری رات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو راتوں میں تلاش کرو. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ابھی تک گناہگاروں کی لسٹ سے نام نکل کر نیک لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں. رمضان سے پہلے جو گناہگار تھے، رمضان میں ایسی عبادت کی کہ اللہ نے ان کو نیکوں میں شامل کر دیا. بے شمار نوجوان ایسے تھے رمضان سے پہلے گناہگار تھے، رمضان میں ایسی عبادت کی اللہ نے نیک بنا دیا. کچھ وقت اور کچھ ایسے بھی ہوں گے بدقسمت لوگ جو رمضان سے پہلے تو نیک تھے لیکن رمضان کا حق ادا نہیں کیا اور گناہگاروں میں شامل ہو گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں نے قرآن مجید کی تلاوت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو جواب یہ دیجیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قریب ہے. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب ان سے پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنوں گا. پہلی امت اگر گناہ کرتی وہ اپنے پیغمبر سے کہا کرتی تھی، وہ معافی پیغمبر خدا لے کر دیتے تھے. لیکن اس امت کا اعزاز یہ ہے کہ یہ جب چاہے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ سکتی ہے. تو فإنی قریب، بے شک اللہ تعالیٰ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے سے پہلے 3 کام کر جاؤ. پہلا کام صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، جو دین کا علم تمہیں آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو. اور تیسرا کام اپنی اولاد کو نیک صالح بنا دو. فرمایا قبر میں جب تم اتر جاؤ گے تمہیں اس کا اجر اور اس کا ثواب تب پتہ چلے گا. رمضان المبارک بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی قدر و منزلت والا مہینہ تھا، بڑی تیزی سے گزر گیا. عجیب بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے وقت کبھی نہیں سوچتے کہ وقت کون سا ہے، لیکن ہم یہ ضرور ڈھونڈتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس رات تھی. ہم گناہ کی توبہ کے لیے تو وقت تلاش کرتے ہیں کہ 21ویں کو کر لیں گے، 23ویں کو کر لیں گے، 25ویں کو کر لیں گے، 23 کو 27ویں کو کر لیں گے، پھر کوئی کسر باقی ہوئی تو 29ویں کو کر لیں گے. لیکن گناہوں کی اتنی زیادہ کثرت ہوتی ہے کہ اگر مسلسل آدمی 24 گھنٹے توبہ اور استغفار میں بھی گزارے تو میرے جیسے گناہگار کے لیے وہ وقت بھی کم ہے. ہماری مستورات کو خاموش رہنے کی عادت ہے. مستورات کا خاموش تم کو جواب پہلے بھی آپ کو اطلاع دی تھی. یہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں بناتے ہیں نا، تو فرمایا زمین سے آسمان کے سارے فرشتے اس کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ منہ سے جو بھی دعا نکلے اللہ عرش معلیٰ پہ لے کے جائے اور فرشتے لے کے جائیں اور اللہ اسی وقت قبول فرمائے. بھئی آپ کی قوم سے تو ہم
بھی جیسا بھی ہے، پہلے دفعہ بیان کرتے رہے، میرا بھی ایک سادہ سا بیان ہوا۔ میری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے کسی کو بھی نہیں دیا۔ ایک طرف اتنے محدث بزرگ گزرے ہیں اور دوسری طرف چند محدثات اور ولیہ گزری ہیں، ان کے واقعات پڑھ کے یقین ماننے کو محسوس ہوتا ہے کہ مرد کی جتنی مرضی محنت ہو جائے، عورت کی تھوڑی محنت پر اللہ اس کو اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ رابعہ بسطیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی نیک خاتون تھی، ایک غصے میں آ گئی، ایک ہاتھ میں پانی پکڑ لیا اور ایک ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیا، بول میں جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کدھر جا رہی ہے اتنے غصے میں؟ کہا میں جنت کو اس انگارے سے جلانے جا رہی ہوں اور پانی سے جہنم کو مٹانے جا رہی ہوں۔ رابعہ تمہیں غصے کس بات کا چڑھ گیا؟ اسے جواب دیا کہ جس کو پوچھتی ہوں، جس ماں بہن سے پوچھتی ہوں عبادت کیوں کرتی ہوں، جواب دیتی ہے جنت کے لیے۔ عبادت کیوں کرتی ہوں؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو کہا رابعہ بسطیہ اگر ایسی بات ہے تو تم کیا کرتی ہو؟ کہا میں روزانہ 1000 نفل پڑھتی ہوں، صرف اس لیے کہ قیامت کے دن جب یہ آواز اٹھے کہ وہ کون سی خاتون ہے، کس امت کی وہ خاتون ہے جو 1000 روزانہ نفل پڑھتی تھی، تو جب میرا نام بلند ہو، میرے نام کے ساتھ امت محمدیہ کا نام بلند ہو، میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی شان بڑھانے کے لیے 1000 روزانہ نفل پڑھتی ہوں۔ اور ذات تو اللہ نے ایسی بنائی کہ کسی نے کہا عورت کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ کہا عورت کو پیغمبر تو نہیں بنایا، لیکن پیغمبر کی ماں کو بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فوراً اپنی پگڑی کو اٹھا کے بات کھول کے ایسے بچھا دیا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یہ جو خاتون آ رہی ہے اس نے میرے چند تربیت کی ہے، میری ماں کے برابر ہے، جس کی عزت اور شان اللہ نے بیان کی ہو۔ آپ کا مسجد میں آنا تو ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہم تو آپ کی دیکھو عورت کے اٹھے ہوئے ہاتھ فرمایا جب دعائیں ایسی ہیں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، سیدھی اچھے معاملہ پہ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی عورت جو نیک اور پاکیزہ ہو، نیک اور صالح ہو، فرمایا جب وہ عورت ہاتھ اٹھاتی ہے اس کی زبان سے نکلنے والی دعا سیدھی اچھے معاملہ پہ جاتی ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیوں جنید بغدادی بنے؟ کسی نے جنید بغدادی سے پوچھا تھا جنید بغدادی آپ جنید بغدادی کیسے بنے؟ کہا میرے والد دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، ایک سیب آیا اور انہوں نے سیب کھا لیا، اور سیب کھانے کے بعد ان کے ذہن میں بات آئی کہ یہ جو میں نے سیب کھایا ہے یہ تو میں نے بغیر اجازت سے کھایا ہے، اور جہاں سے پانی آ رہا تھا وہیں پہ چلنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک گھر کے باہر سے سیب کی ٹہنی نکل رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اجازت کے بغیر سیب کھا لیا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو انہوں نے جواب دیا یہ معافی نہیں ہوگی، ہماری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، بیٹی ایسی ہے جس کے نہ پاؤں ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، ایسی مفلوج اور ایسی معذور سے تیرا نکاح کریں گے۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میرے ابا حضور نے فوراً کہا میں حاضر ہوں، لیکن مجھے معاف کر دو کہ ایسا نہ ہو کہ میں اجازت کے بغیر سیب لے کے جاؤں اور کھا کے جاؤں اور روزے محشر میں سر پکڑ ہو جائے۔ فرمایا جب پہلی رات میں اس کمرے میں گیا جو خاتون موجود تھی وہ تو جنت کی حور سے بھی اعلیٰ تھی، پاؤں بھی موجود، ہاتھ بھی موجود، آنکھیں بھی موجود، کان بھی موجود۔ میں فوراً کمرے سے باہر آیا، میں نے اپنے سسر سے کہا نہ یہ نہیں ہے جس سے میری بات ہوئی تھی، کہا یہی ہے، یہ پاؤں اس لیے نہیں یہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، آپ اس لیے نہیں کسی غیر محرم کی طرف نہیں بڑھے، آنکھیں اس لیے نہیں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کان اس لیے نہیں کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا۔ ایسی خاتون سے میں بچہ پیدا ہوا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسا بنا خاتون۔ اور یہ ہماری امت مسلمہ کی مائیں اور بہنیں ہمارے تو سر کا تاج ہے۔ کہتے ہیں گاؤں تھا، کبھی وہاں پر رحمت اچانک بارش ختم ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ مر رہے ہیں، قحط سالی ہو گئی، لوگ مرتے جا رہے ہیں، لوگ سارے میدان میں آ گئے اللہ جی معاف کر دو، اللہ جی معاف کر دو، کوئی ٹس سے مس نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہو رہی۔ فرمایا ایک آدمی اونٹ پہ لے کے ڈولی جا رہا تھا، وہیں رک گیا، پوچھا کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ کہا اس لیے کھڑے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا رکو آپ دعا نہیں مانگ رہے؟ آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے۔ اچھا فوراً اونٹ
लफ्ज कहे फौरन बादल आ गए और बरसना शुरू हो गए। सारे लोग इसके पीछे चले गए, कौन सा वजीफा किया है, कौन सा अमल किया है, क्या ऐसा मामला किया है कि अल्लाह ने फौरन बारिश बरसा दी। उसने कहा कोई वजीफा नहीं, कोई अमल नहीं, कोई कुछ नहीं। इस ऊंट की डोली में मेरी माँ है, मैंने माँ का आंचल पकड़ के कहा है, ऐ अल्लाह इस डोली में वो बापरदा खातून बैठी हुई है जिसने कभी किसी को नहीं देखा। ऐ अल्लाह इस आंचल का वास्ता दे के कहने इस इलाके पर रहमत की बारिश बरसा दे। फरमाया जो ही ये मैंने दुआ की अल्लाह ने बारिश बरसा दी। सारा चीज कर दिया। इसलिए हज़रात मतलब ये रात आखिरी रात चल रही है, बड़ी अजमत वाली है, शान और शौकत वाली है। देखो हमारे जहन में एक बात बैठती, हम समझते हैं रात आएगी तो तौबा कबूल होगी। हमने गुनाह के वक्त कभी वक्त नहीं देखा, गुनाह करते वक्त हमने कभी वक्त नहीं देखा, न रात देखी न दिन देखा, न कोई जगह नहीं देखी गुनाह करते वक्त। भाई हकीकत ये रात तो अल्लाह वालों के लिए है जिनके खातों में गुनाह नहीं था। हम तो हर रात तौबा करें रात समझकर, हर रात अल्लाह से माफी मांगने लैलतुल कदर समझकर। असल तो कमाल इसमें है भाई ये तौबा और इस्तिग़फ़ार को कामयाब इंसान को है जो आखिर तक लेके चला जाए, कामयाब इंसान को जो इसको खबर तक लेके चले जाए। और जिसकी तौबा खबर तक नहीं जाती ये बहुत कम मोहलत देती है। जब ये मौत आती है एक साथ का वक्त नहीं देती। मैंने जनाजा पढ़ाया, वो इतना लंबा आदमी था कि उसकी चारपाई को पाँव से काटा गया और उसके पाँव बाहर निकल रहे थे, इतना लंबा जनाजा था। लेकिन नौजवान था, कहता क्या कभी मौत में मोहलत नहीं थी। आप कभी रोड पे पड़ी हुई लाश को 5 मिनट के लिए उठाकर पूछो भाई तेरे मरने का मूड था, वो कह कोई मूड नहीं था, मैं तो अपने बिजनेस के लिए जा रहा था, मैं तो दुकान में जा रहा था, मैं तो बच्चों की शॉपिंग के लिए जा रहा था, मैं तो अपनी बिजनेस की मीटिंग के लिए जा रहा था, मैं सबक पढ़ाने या पढ़ने जा रहा था, मूड नहीं था। कहते एक बादशाह था, बड़ा तकब्बुर था उसमें, बड़ा गुरूर था। कहते ऐसे एक दफा घोड़े में बैठा, उसकी शान ये थी कि जब उसने ये निजाम बनाया हुआ था कि जब घोड़े में बैठता तो जब तक उतरता नहीं तक उनसे सवाल नहीं करता था। बड़ी अकड़ थी उसमें, बड़ा तकब्बुर था। कहते से अपने घर से निकला, घोड़े ठाट बाट के साथ अभी निकला ही था, गाँव लश्कर भी साथ था, तो उसके घोड़े की दुगाम किसी ने पकड़ ली। ऐसे कहा बादशाह तुम मेरी बात सुन। उसने कहा तुम्हें नहीं पता मेरी शान क्या है, मैं कभी घोड़े में बैठ के बात नहीं सुनता, कभी किसी से बात नहीं करता, मेरा मिजाज नहीं बात करने का। उसने कहा बादशाह से नंबर मेरी बात सुननी पड़ेगी। उसने फिर उसको रोका, उसने कहा तुम्हें मेरे मिजाज का मालूम नहीं कि मैं कभी भी खड़े होकर बात अपने उस सवारी पे खड़े होकर बात नहीं सुनता, उतरूंगा तो बात सुनूंगा। उसने जुबान को यूं खींचा तो जो सवारी थी घोड़ा का बिगड़ गया। उसने फौरन अपने मुलाजिमों को, अपने गार्ड को कहा इसको जान से मार दो, इसने ये गुस्ताखी की है। तो जब गार्ड पास आए कहा बादशाह सलामत किसकी बात कर रहे हो? कहा ये किसने दुआ पड़ी है? कहा मुझे हमें तो नजर नहीं आ रहा। कहा तुम्हें ये गुस्ताख नजर नहीं आ रहा? कहा नहीं नजर आ रहा। उसने बादशाह से कहा कान करीब कर, मुझे बात करीब की। उसने कहा मैं मलकुल मौत, अल्लाह ने हुक्म दिया इसको यही रोक के इसकी जान निकाले। फिर लगा वहां की खैमात में, रुक जा 5 मिनट रुक जा, मुझे जाने दे, मुझे उतरने दे। कहा नहीं ला ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तखदिमून, जब मौत का वक्त आएगा उसी वक्त आके रहेगा। वहीं जान निकली और धड़ाम से नीचे गिरा। मौत मलक नहीं देती, लेकिन ये मौत की तैयारी तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है। इशा की नमाज पढ़ के वापस आए, ऐसे आराम से लेटे, बच्ची पास आई तो बच्ची को यूं झटक दिया, पीछे कर दिया, ऐसे गुस्से के साथ बच्ची को पीछे किया। बच्ची ने अपनी माँ को जाकर बताया कि अब्बा ने धक्का दिया है और पीछे कर दिया है। माँ अंदर आई, कहा आपने क्यों इसको धक्का दिया है? कहा मुस्कुरा रहे थे अब्दुल्लाह बिन मुबारक, क्या मौत भी सुनो, क्या कमाल की मौत है। कहा हुआ ये कि जब बच्ची आई तो मेरी मौत का वक्त करीब था, मेरे नामा आमाल की लिस्ट चल रही थी और मुझे दिखाई दिया जा रहा था। तो जब बच्ची पास आई मैं नामा आमाल देख रहा था, लेकिन अब मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ अल्लाह ने मेरी सारी इबादत को कबूल कर। ये कहता था अल्लाह को
بھئی اصل میں یہ کہ توبہ کو قبر کی آنکھ دیوار تک لے جاؤ، اصل توبہ یہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کبھی اپنے آپ پہ گھمنڈ نہ کرو، کبھی اپنے آپ پہ تکبر نہ کرو. یہ عبادت، یہ 4 دن کی نمازیں، یہ اللہ کبھی گھمنڈ نہ کرو، اللہ کی قسم گھمنڈ نہ کرو. جب یہ تو خدا کی کایا بدل، ایسے خدا کایا بدلتا ہے، ایسے گنہگار کو مسجد میں لے آتا ہے اور مسجد میں ہمیشہ نماز پڑھانے والے کو مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. جب جی چاہے جیسا چاہے، جب تکبر آ گیا، جب غرور آ گیا، جب توبہ پہ گھمنڈ ہو گیا، جب 2 رکعت نماز پہ اپنے آپ کو بلے بلے سمجھ لی، جب تیار ہو کے مسجد میں آ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اللہ اسی وقت زیرو کر لیتا. کہتے ایک آدمی تھا 5 وقت کی اذان دیتا تھا، اتنی نماز کا اہتمام کبھی نہیں کیا اس نے. کہتے ایسے اذان دینے کے لیے تو ہی مسجد میں پہنچا، ایک خاتون نے اشارہ کر دیا، اذان چھوڑ کے اس کے پاس پہنچا، کہا رکو، میرے گھر کی سیڑھیاں تب چڑھنا، میں عیسائی عورت ہوں، عیسائی بن کے اوپر چڑھنا. کہا مجھے منظور ہے. جو ہی سیڑھیاں چڑھا، ابھی چڑھنے ہی لگا تھا تو نیچے گرا، گردن ٹوٹی، وہیں پر گیا. کسی نے بڑے حیران ہوئے کہ نماز اذان دینے والے کی موت ہو گئی، مرتد ہو کے مر گیا، ساری زندگی تباہ ہو گئی. تو کسی نے کہا اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. یہ جب مسجد سے نکلتا تھا لوگ دعا کی درخواست کرتے تھے. ایک دن اپنے بوڑھ میں کہنے لگا آپ بھی اللہ کو لوگ مانگ لیا کرو، میرے پیچھے پہ رہتے ہو، میں کیوں کرا، خود کی دعا مانگا کرو، مجھے کیوں کہتے ہو. کہا یہ کہنا تھا، اللہ کو نہیں پسند آیا، اللہ نے عیسائی کر کے مارا. اور ایک آدمی شراب میں مسجد کے سامنے سے گزرا، اندر سے ایک آدمی گزر رہا تھا، کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ مسجد کے اندر آ جاؤں، یہ جو نکل رہا ہے مجھے اس جیسا بنا دے. اور جو مسجد سے نکل رہا تھا اس نے کہا اللہ ایسے بدماش جیسے مجھے نہ بنانا، جیسے اس کا خاتمہ ہوگا میرا خاتمہ نہ کرنا. دونوں کی اسی وقت دعا قبول ہو گئی. کیا ہوا؟ جو شرابی تھا نمازی بن گیا، جو نمازی تھا اللہ نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا کہ تو نے اس کو دیکھ کے حقیر کیوں سمجھا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو اللہ